أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ويجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. معزز حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کی نماز تراویح میں بحمدللہ ہم نے مکمل چھٹا پارہ سماعت کیا کہ جس میں سورۃ النساء کا ایک آخری حصہ اور سورۃ المائدہ کا ابتدائی حصہ ہم نے سنا. بطور درس بس ایک آیت کریمہ کا انتخاب میں نے کیا ہے جو ابتدا میں نے آیت پڑھی ہے، سورۃ المائدہ کی 54 نمبر آیت ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سارے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا ایک صحیح اثر ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے اور کوئی بھی قرآن مجید کی تلاوت سننے والا یا پڑھنے والا جب کبھی بھی ایسی آیت پر آئے گا جس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اے اہل ایمان، تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ پورے کان دھر کر کے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سنیں. تو ہم جو آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں وہ اسی میں سے ایک آیت ہے جس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اے اہل ایمان، مطلب یہ ہے کہ چوکنا ہو کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فرمان کو ہم اور آپ کو سننا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ من یرتد منکم عن دینہ، کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے دین سے اگر پھر جائے، ارتداد کا شکار ہو جائے، مرتد ہو جائے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم یوم یحبونہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایسی قوم پیدا فرمائے گا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرے گی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے محبت فرمائیں گے. پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے وَيُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں یہ جہاد کرنے والے ہوں گے اور ملامت کرنے والے انسان کی ملامت سے نہیں گھبرائیں گے، نہیں ڈریں گے. یہ آیت کریمہ کا پیغام اصل کیا ہے؟ یہ بہت بڑی پیشن گوئی ہے اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آج ماضی مستقبل سب کا علم تھا اور سب کا علم ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے اطلاع دے رہے ہیں کہ یہاں آپ کی وفات ہوگی اور اس کے بعد آپ کی امت کے اندر یہ ارتداد کا فتنہ پوری طریقے سے پھیل جائے گا. اور وہ ارتداد ایسے ہی پھیلا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں انتقال ہوا، مکہ، مدینہ اور بحرین چھوڑ کر کے پورے عرب قبائل کے اندر لوگ مرتد ہوتے گئے، ارتداد کا شکار ہوتے گئے. پھر اس کے بعد میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسی خلیفہ بنتے ہیں. سب سے پہلا کام ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہی کیا کہ جو مرتدین تھے ان کے خلاف میں جنگ آرائی کی. لوگ یہ کہنے لگے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے اور نبی کے زمانے میں ہم زکوٰۃ دیتے تھے، پھر اس کے بعد میں یا مانعین زکوٰۃ کا ایک فتنہ آیا، ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف بھی جنگ آرائی کی، ان کے خلاف بھی جنگ کی تھی. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیے یہاں اس آیت کریمہ کے اندر جس قوم کے تعلق سے مدح سرائی کر رہے ہیں ان کے 5 اوصاف اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، اور یہی 5 اوصاف اللہ تعالیٰ کو ہر انسان سے مطلوب ہے، ہر مومن انسان سے مطلوب ہے. وہ 5 اوصاف کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ لوگ جو کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے خاطر جہاد کریں گے، جنگ کریں گے، ان کی پہلی صفت یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ایک بہت عظیم عبادت ہے دل کی. لہذا ہر مومن انسان اپنے دل کے اندر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو بٹھاتا ہے، جیسا اس سے پہلے بھی مستقل ایک درس کے اندر یہ بات گزر چکی ہے. اور دوسری صفت اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے اذلۃ علی المؤمنین، اللہ فرما رہے ہیں کہ سارے اہل ایمان کے سلسلے میں ان کے دل نرم ہیں. مطلب ایک مومن انسان کے تعلق سے نرمی کا معاملہ کرتا ہے. اور تیسرا عزت علی الکافرین، اور کافرین اگر ہیں تو ان کے اوپر پوری طریقے سے سخت کا مطلب چند حالات ہر جگہ سخت نہیں ہوتا. ایک مومن مطلب جب جنگ کا معاملہ ہوتا ہے رحم کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے ایک مومن انسان کو. اللہ تعالیٰ کی خاطر ایسے کافر انسان کی گردن مارنی پڑے تو مارے گا، وہ ذرا بھی رحم نہیں کرے گا. یہی ہے سخت برتاؤ کرنا کافر کے ساتھ. وہ کافر انسان جو
اسلام کے خلاف میں، مسلمانوں کے خلاف میں وہ انسان جہاں بغض اپنے دل کے اندر رکھتا ہے اور جنگ کے لیے آمادہ ہوتا ہے، ایسے کافر انسان کے لیے سختی کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں گے وہ کافر بیچارہ جو صرف کافر ہے لیکن وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف میں کوئی ایک لفظ بھی برا نہیں کہتا ہے، تو ایسے کافر انسان کے ساتھ بھی نرمی کا برتاؤ شریعت نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ کون کافر ہے جو خود آ کر کے بروالا کہتے ہیں کہ ہم کو جنگ کرنی ہے؟ ہاں، تو یہ مومن انسان ان کے خلاف سخت ہوتے ہیں۔ چوتھی چیز، جب بھی موقع ملے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے، جہاد سے پیچھے نہیں آتے ہیں لوگ۔ ہاں، مان لیے کہ آج یہ جہاد اگر نہیں ہے تو شریعت کے اندر اس کا بدل یہ بتایا گیا، کہا کہ دو عظیم جنگ ہے جو ایک انسان کر سکتا ہے جہاد کی شکل کے اندر۔ سب سے پہلا، خود ایک انسان اپنے نفس کو کچل کر کے جہاد کرے، اور دوسرا شیطان کے بالمقابل میں جہاد کرے۔ لہٰذا یہ دو جہاد ابھی بھی باقی ہوں، قیامت کی صبح تک بھی ہر مومن کو اللہ تعالیٰ یہ موقع نصیب کرتے ہیں۔ اور پانچویں چیز جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، ایک نمایاں صفت بتائی گئی کہ جب بھی یہ دین کی بات لوگوں کو بتاتے ہیں کبھی بھی فکر نہیں کرتے کہ ان کو جھٹلایا جائے، ان کو تکلیفیں دی جائیں، ان کو ستایا جائے، کبھی بھی اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، اور ملامت کرنے والے انسان کی ملامت سے کبھی نہیں گھبراتے ہیں۔ تو ایک مومن انسان کی یہی صفت ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ وہ جو دائی ہے، دائی کا مطلب وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، عام کرتا ہے، وہ انسان کی تو یہ بنیادی صفت ہونی چاہیے کہ جب وہ لوگوں کے درمیان دین کو عام کر رہا ہے، لوگوں کے تان و طنز پر اپنے دل کو تنگ کرنے کی اسے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہے۔ تو ہر ایک انسان کو چاہے کتنی بھی گالیاں سننی پڑے، اللہ تعالیٰ کے وہ خاطر برداشت کرے گا، صبر کرے گا، لیکن دین کے کام کو ترک نہیں کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بے فکر تھے اور ذرا برابر بھی ملامت کرنے والے انسان کی ملامت سے گھبراتے نہیں تھے۔ ابن ہشام رحم اللہ ایک بہت عظیم سیرت نگار گزرے ہیں، ان کی بہت ہی مشہور کتاب ہے سیرت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو تفصیل سے ذکر کی ہے، پڑھنے کے قابل کتاب۔ اس کتاب کے اندر یہ واقعہ ذکر کرتے ہیں وہ کہ ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہا، وہ ایک مرتبہ ہوا ایسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس رات معراج کرائی گئی تھی، ام ہانی خود کہتی ہیں جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میرے گھر میں گزارا تھا۔ اور ہوا کیسا، عشاء کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، پھر اس کے بعد میں سو گئے، اور گھر والے جو بھی تھے وہ سارے کے سارے عشاء کی نماز پڑھ کے سو گئے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے جاتے ہیں، فجر نماز پڑھاتے ہیں، اور سارے گھر والے فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام ہانی کے پاس آ کر ایک جملہ کہتے ہیں، تم نے جیسا کہ دیکھا ہے کہ میں عشاء کی نماز پڑھا اور تم بھی عشاء کی نماز پڑھے، فجر کی نماز بھی میں پڑھا، تم بھی فجر کی نماز پڑھے، لیکن ذرا جانتے ہو کہ رات کے اندر کیا معاملہ پیش آیا تھا میرے ساتھ؟ کیا معاملہ پیش آیا؟ کہا کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے آسمان کی سیر کرائی گئی تھی، اسراء اور معراج مجھ کو کرایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہاں جا کر کے انبیاء کی میں نے امامت کرائی ہے۔ یہ سارا واقعہ جو اسراء اور معراج کا پیش آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل رہے تھے، یہ واقعہ لوگوں کو بیان کرنے کے لیے قریش کو خاص طور پہ، تو ام ہانی نے کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چادر تھی اس چادر کے ایک کونے کو پکڑ لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کہنے لگی، کہا کہ ہرگز نہیں، آپ یہ واقعہ قوم کو نہیں بیان کرنا، اسی لیے نہیں بیان کرنا، اگر آپ یہ قوم کو بیان کریں گے یکذبونک ویوزونک، ایک تو یہ آپ کو جھٹلائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو تکلیف دیں گے، آپ کو پریشان کریں گے۔ آپ یہ واقعہ مت بیان کریں، کیونکہ لوگ اتنی آسانی سے واقعہ ہضم نہیں کر پائیں گے، اس واقعے کو تصدیق نہیں کر پائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا، اور آپ نے یہ جملہ استعمال کیا، کہا کہ قسم ہے اللہ کی، میں جاؤں گا اور میری اس قوم کو یہ واقعہ ضرور بیان کر کے رہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے قریش کے پاس، جا کر کے کھڑے ہوئے اور آپ نے اعلان کر دیا، کہا کہ دیکھو رات ایسا ایسا پیش آیا، اسراء اور معراج مجھے کرایا گیا۔ اور اس کے بعد کیا ہونا تھا کہ سارے لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی۔ پھر اس کے بعد میں لوگ دوڑے بھاگے آئے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، آ کر کے یہ جملہ کہا کہ دیکھو تمہارے ساتھی کیا کہہ رہے ہیں، معلوم ہے کیا؟ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے تو یہ کہا کہ بھی چلو اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ایک ہی رات کے اندر مسجد حرام سے اس کو بیت المقدس لے جایا گیا اور وہاں سے آسمان کی سیر کرائی گئی، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے
تو کیا وہ اپنے دعوے میں صحیح کہنے والا ہے؟ دعوت میں سچا ہو سکتا ہے کیا؟ تو پہلے تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک رات کے اندر اتنی دور مسافت میں انسان جائے اور فجر سے پہلے واپس آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جب لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھو یہ آپ کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کر رہے ہیں، تو اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں تو میں آپ کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ تو اسی دن سے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کا نام صدیق رکھا گیا۔ اسی دن سے لوگوں نے، صحابہ کرام نے، مسلمانوں نے آپ کا ایک لقب صدیق طے کیا کہ یہ واقعہ جو لا محالہ انسان کے عقل سے پرے تھا، لیکن چونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ تھا، آپ کے سچے نبی ہونے کی ایک دلیل تھی، اس لیے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو ذرا سی بھی مہلت نہیں لگی اس چیز کی تصدیق کرنے کی۔ ایک اور واقعہ آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آ کر بیعت کرتے تھے، ان بیعت میں سے بیعت یہ بھی رہتی تھی کہ ہم یہ جو ملامت کرنے والے لوگ رہیں گے ان کی ملامت سے کبھی نہیں گھبرائیں گے، کبھی نہیں ڈریں گے۔ ایک واقعہ ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث، ایک تابعی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ بیمار پڑے، تو ان کی پہلے تو عیادت کے لیے ہم گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم سنت کو زندہ کرنے کے لیے جب بھی ان میں سے کوئی بیمار ہوتا تو فوراً اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیمار ہیں، لوگ گئے عیادت کے لیے، جا کر سب سے پہلے دعا دیتے اصلحک اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو صحیح کر دے، درست کر دے، آپ کو اللہ شفا دے۔ یہ دعا دینے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی حدیث جو آپ نے سنی، جو سن کر کے آپ کو زندگی کے اندر نفع ہوا، فائدہ ہوا ہے، وہ حدیث ہم کو بس ایک حدیث بیان کیجیے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ حدیث میں بیان کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم گئے تو ہم نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے ان چیزوں پر بیعت کری تھی جو زندگی بھر اور آج تک ان کو اس کا فائدہ مل رہا ہے۔ فائدہ کیا تھا؟ سب سے پہلی بیعت صحابہ نے یہ کی السمع والطاعہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہر حالت میں ہم مانیں گے، خوشی کے حالت میں بھی مانیں گے، ناخوشی کے حالات میں بھی مانیں گے، پسندیدگی کی حالت میں بھی مانیں گے، مکروہ اوقات میں بھی، مکروہ حالات میں بھی مانیں گے۔ ہمارا دل اگر نہ بھی چاہ رہا ہے اس چیز کو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے لیے وہ کام ہم ضرور کریں گے۔ یہ پہلی چیز۔ اور دوسری بیعت کے تعلق سے آخر میں یہی آتا ہے کہ ہم نے اس بات کو بھی بیعت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب دین کی بات آئیں گی، دعوت دین کی، تو کوئی بھی ملامت کرنے والے انسان کی ملامت سے کبھی نہیں گھبرائیں گے اور کبھی دعوت دین کو ہرگز ترک نہیں کریں گے۔ تو آپ نے دیکھا اس واقعے کے اندر صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جا کر کے بیعت کرتے تھے اس بات پہ۔ تو اس سے ایک بات معلوم یہ ہوئی کہ جب کبھی آپ اگر نکلتے ہیں دائی بن کر کے، تو ایسے موقع پر اب لوگوں کے تان اور طنز اور گالی گلوچ سے ایک انسان کو ذرا برابر بھی پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ جتنا علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے یا آپ نے حاصل کیا ہے، اتنا علم لوگوں کے درمیان عام کرنا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کا حکم سمجھ کر کے۔ تو خلاصہ اس آیت کریمہ کے اندر یہ نکلا کہ اس قوم کی اللہ تعالیٰ نے 5 نمایاں علامتیں بیان کی، صفات بیان کی جو ہر ایک مومن انسان کو اپنانی چاہیے۔ سب سے پہلی صفت تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی اللہ تعالیٰ سے سچی محبت۔ دوسرا، مومنوں کے تعلق سے اپنے دل کو نرم کرنا، نرم واقعہ معاملات ہر چیز نرم کرنا۔ تیسری چیز، اگر وہ کافر انسان ہے جو اسلام کے بالمقابل میں ہے، ایسے انسان کے اوپر سخت برتاؤ۔ اور چوتھا بتایا گیا کبھی بھی موقع ملے تو اللہ کے راہ میں جہاد کرنا ہے۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ ملامت کرنے والے انسان کی کبھی ملامت سے ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں چاہیے۔ دعا اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آیت کریمہ کے مطابق جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ 5 نمایاں خصوصیات کے حامل قوم کی تعریف اللہ نے بیان کی، یہ 5 صفات کو اپنی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔